السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وعن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أظلكم شهر عظيم، شهر مبارك، شهر موانسة، إلى آخر الحديث، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. بزرگان محترم اور برادران عزیز، شعبان کا مہینہ آگے بڑھ رہا ہے، تیزی سے رخصت ہو رہا ہے، اور آج 21 شعبان ہے، اور اس کے بعد شعبان کے مہینے میں ایک جمعہ اور رہ گیا ہے. اس کے بعد انشاءاللہ العزیز رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہوا چاہتا ہے. اس بابرکت مہینے کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آنے سے پہلے جمعے کے اجتماع میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو مخاطب کر کے جو باتیں ارشاد فرمائیں، وہ ایک طویل حدیث ہے اور مشہور حدیث ہے جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے. اس حدیث کا صرف ایک مختصر سا حصہ میں نے آپ کو سنایا ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، تیار ہو جاؤ، قد اظلکم شہر عظیم، تمہارے اوپر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہے. شہر مبارک، ایک مبارک مہینہ آنے والا ہے. اور اس مبارک مہینے کی دیگر خصوصیات کے علاوہ ایک خصوصیت بتائی، شہر موانسہ، یہ جو مہینہ ہے یہ غمخواری کا مہینہ ہے. ماہ مبارک کی بہت ساری خصوصیات ہیں، لیکن اس میں سے ان 3 خصوصیات کا تذکرہ اس حدیث مبارک میں ہے. اور بھی خصوصیات بیان کی ہیں، اور میں نے عرض کیا کہ یہ ایک طویل حدیث ہے. غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ ارشاد فرمایا، قد اظلکم، اظل کے معنی ظل سے بنا ہے، ظل کے معنی سایہ.
کہ تمہارے اوپر سایہ فگن ہے ایک عظیم مہینہ، یعنی بالفاظ دیگر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس ماہ مبارک کی حیثیت رحمت کی سی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں اللہ کی رحمت سایہ فگن ہے، تو مہینے کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہے، بالفاظ دیگر اللہ کی رحمتوں کو سمیٹ کر لانے والا مہینہ تم پر سایہ فگن ہے۔ قرآن کریم اٹھا کر دیکھ لیجئے، قرآن کریم میں تذکرہ ہے روزوں کا الگ اور ماہ مبارک کا الگ۔ روزوں کے متعلق فرمایا کتب علیکم الصیام یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، روزے فرض کیے گئے، اس کا تذکرہ الگ، اور پھر اس کے بعد فرمایا رمضان المبارک کی صفت الگ بیان کی گئی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مبارک مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا۔ یعنی بالفاظ دیگر قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، ان کو الگ الگ اپنے ذہن میں بٹھاؤ، اور بزرگوں نے اس کو سمجھایا ہے بڑے ہی مناسب انداز میں۔ فرمایا ایک ہے مسجد اور ایک ہے مسجد میں ہونے والے کام، اذان ہوتی ہے، نماز ہوتی ہے۔ فرض کیجئے اللہ تعالیٰ نیک ہدایت عطا فرمائے، تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نمازی بنائے اور باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، لیکن ایک شخص ہے کسی بھی وجہ سے وہ مسجد نہیں آتا، نماز نہیں پڑھتا، تو مسجد نہ آنا، نماز نہ پڑھنا یقیناً یہ بہت بڑا گناہ ہے، بڑی کوتاہی ہے۔ لیکن اور آگے بڑھیے، ایک شخص سے خدا نہ خواستہ وہ مسجد کو ڈھانے اور مسجد کی بے حرمتی کرنے پر تل جاتا ہے، تو فرمایا یہ شخص صرف گناہ گار نہیں ہے بلکہ باغی ہے۔ یہ مسجد اس کا شمار شعائر اللہ میں سے ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے یہ، تو شعائر اللہ کو ڈھانا اور اس کی بے حرمتی کرنا، بے احترامی کرنا، یہ کسی مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ شخص صرف گناہ گار نہیں بلکہ باغی ہے، اور باغی کی کو سزا صرف ایک ہی دی جاتی ہے کہ اس کا سر قلم کر دیا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ احترام مسجد الگ چیز ہے، اور مسجد میں انجام دی جانے والی عبادات یہ الگ ہیں۔ مسجد کا احترام ان لوگوں پر بھی لازم ہے جو مسجد میں نہیں آتے، کسی بھی وجہ سے نہیں آتے، لیکن مسجد کا احترام ان پر بھی فرض اور لازم ہے۔ بعینی یہی حال اس ماہ مبارک کا ہے، جو مہینہ شروع ہونے والا ہے ماہ رمضان المبارک، یہ الگ ایک اہمیت رکھتا ہے، اور اس مہینے میں انجام دی جانے والی عبادات ان کی الگ اہمیت ہے۔ روزہ ایک عبادت ہے، اس کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن اس سے بڑھ کر ماہ مبارک کی فضیلت و عظمت ہے۔ آج ہمیں جو گفتگو کرنی ہے وہ ماہ مبارک کی فضیلت اور عظمت پر گفتگو کرنی ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ روزہ اپنی جگہ ایک اہم عبادت ہے، لیکن اس سے بڑھ کر یہ کہ ماہ مبارک کی فضیلت اور عظمت کا خیال رکھا جائے۔ اس کا خیال رکھنا ہر مسلمان پر لازم اور ضروری ہے۔ کوئی شخص مسلمان ہے، کسی بھی مجبوری کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے وہ اگر روزہ نہیں رکھ سکا، تو روزہ نہ رکھنا اس کا چیپٹر الگ ہے، اس کا خانہ الگ ہے۔ لیکن رمضان کا احترام اس شخص پر بھی ضروری ہے۔ ایک شخص بیمار ہے، اس قابل نہیں کہ روزہ رکھ سکے، اور چلتے چلتے یہ جملہ بھی کہہ دیتا ہوں میں کہ کوئی شخص اپنے بارے میں خود فیصلہ نہیں کر سکتا کہ صاحب میں بیمار ہوں لہذا میں روزہ نہیں رکھوں گا، نہیں۔ ظاہر ہے کہ ہر فیلڈ کے اسپیشلسٹ ہیں، ماہرین ہیں، ان سے رجوع کیا جائے، ان کے سامنے اپنی حالت اور اپنی کیفیت بیان کی جائے، وہ مرض کو دیکھیں، مریض کو دیکھیں، کیفیات کو دیکھیں۔ اب اگر ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں تو اب ذمہ داری آپ پر نہیں، اب ڈاکٹر پر ہے۔ اور اگر آپ اپنے ڈاکٹر خود ہی بن گئے اور خود ہی یہ فیصلہ کر لیا کہ صاحب مجھ میں اتنی ہمت نہیں، میں روزہ نہیں رکھ سکتا، تو یہ اس کی شرعی لحاظ سے اجازت نہیں۔
تو کسی بھی عذر کی بنا پر اگر کوئی شخص روزہ نہیں رکھتا ہے اس پر بھی لازم ہے ماہ مبارک کا احترام۔ روزہ نہ رکھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کھلے عام کھاتا پیتا رہے، نہیں، ماہ مبارک کا احترام کرنا ہے۔ اور احترام یہ ہے کہ مسلمانوں میں سے کسی پر یہ ظاہر نہ ہو کہ تمہارا روزہ نہیں ہے۔ روزے داروں کی طرح سے، میں اپنے الفاظ میں کہوں گا کہ روزے داروں کی طرح سے منہ سکھا کر رکھنا ہے اور کسی پر یہ ظاہر نہیں کرنا کہ میرا روزہ نہیں ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ احترام رمضان ہے، اور رمضان کا احترام ہر مسلمان پر لازم ہے۔ ماہ مبارک شروع ہوا چاہتا ہے، اور ماہ مبارک کا شروع ہونا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جب کہنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے خیر القرون سے لے کر اب تک ظاہر ہر سال ماہ مبارک شروع ہوتا ہے۔ ہمیں اس وقت موازنہ کرنا ہے کہ رمضان پہلے بھی آتا تھا اور رمضان اب بھی آ رہا ہے۔ پہلے جو رمضان آتا تھا اس میں اور اب جو رمضان آ رہا ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ زمین آسمان کا فرق کیوں ہے؟ زمین آسمان کا فرق اس لیے ہے کہ ہم نے اپنی عادتیں تبدیل کر لی ہیں۔ ذرا ہم پیچھے پلٹ کر دیکھیں، 10 20 سال 25 سال بہت ہو گیا، 30 سال پہلے ماہ مبارک آنے والا ہے، اس کی ایک طرح سے تیاری ہوتی تھی، اور اس تیاری میں کیا باتیں شامل ہوتی تھی کہ صاحب ذرا اپنے کپڑے وپڑے ٹھیک ٹھاک کر لینے، کرتا پاجامہ شلوار قمیض، کہ بھائی اب پابندی سے مسجد جانا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہی جینس کی پینٹ اور وہ سڑی ہوئی کہنا چاہیے جو شرٹ ہے اسی میں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کب رمضان آیا کب۔ تو آج سے کچھ عرصہ پہلے رمضان کی تیاری اس طرح ہوتی تھی، لباس کے لحاظ سے صرف کہہ رہا ہوں، اور اب بھی تیاری ہوتی ہے لباس کے لحاظ سے۔ کیسی تیاری ہوتی ہے کہ صاحب رمضان آ رہا ہے لہذا شیروانی ہونی چاہیے، اور وہ بھی ڈیزائننگ والی شیروانی، واسکٹ ہونی چاہیے، وہ بہت بہترین قسم کی، ایسی عام واسکٹ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان میں مجھے فلاں پروگرام اٹینڈ کرنا ہے۔ رمضان اب اس لیے آتا ہے کہ پروگرام اٹینڈ کیے جائیں۔ جو کسر باقی تھی، پہلے تو صرف ٹی وی چل رہا تھا، جو کسر باقی تھی وہ سوشل میڈیا نے پوری کر دی ہے۔ اب یہ ہے کہ جگہ جگہ ماہ رمضان ابھی شروع نہیں ہوا ہے، ماہ رمضان کا استقبال اس طرح سے ہو رہا ہے کہ جی ایک سے ایک کپڑے بنائے جا رہے ہیں، اور وہ کپڑے اعلیٰ سے اعلیٰ، قیمتی سے قیمتی کیوں ہیں؟ دنیا کو دکھانے کے لیے مجھے ٹی وی پر آنا ہے، مجھے سوشل میڈیا پر آنا ہے، اور مجھے میرا لباس ایسا ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ تو رمضان کی تیاری پہلے کیسے ہوتی تھی، اب کیسے ہوتی ہے؟ اور آگے چلیے، پہلے رمضان بغیر کسی اچھل کود کے، ناچ گانے کے اور ڈھول پیٹے بغیر آتا تھا۔ زیادہ سے زیادہ ڈھول اگر پیٹتے تھے تو وہ سحری جگانے والے ڈھول پیٹا کرتے تھے، اس کے علاوہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی مسلمان یہ تصور کرے کہ رمضان میں ناچ گانے کا کوئی پروگرام ہوگا، رمضان میں کوئی ڈھول پیٹے جائیں گے، کوئی ساز و آواز ہوگی، کوئی موسیقی ہوگی، ہرگز نہیں۔ بلکہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ تو ایک سالانہ تربیتی ورکشاپ ہے، اس میں نفس کو لگام دینے، دوسروں کی حاجت روائی اور انسانوں کی بھوک و پیاس کا کرب محسوس کرنے کا نام رمضان تھا۔ یہ پرانی باتیں تھیں۔ اب کیا ہوتا ہے؟ اب یہ رمضان کی تیاری اس طرح ہوتی ہے کہ وہ ہو بھائی رمضان آ رہا ہے، اس کا مطلب کمانے کا موسم آ رہا ہے، سیزن آ رہا ہے کمانے کا، اور ساتھ ہی ساتھ ابھی سے تیاریاں ہونی، پیٹ بھر کر نہیں، جی بھر کر افطاری ٹھونسنے کی اور سحری میں حلق تک بھر لینے کی، اور اس کے بعد دن بھر بس خراٹے لے رہے ہیں۔ اس کا نام ہم نے رمضان رکھا ہوا ہے۔ میں بار بار عرض کروں گا کہ پیچھے مڑ کر دیکھیں، ہم ہی لوگ تھے، ہمارے ہی بڑے تھے، وہ کس طرح سے رمضان کی تیاری کرتے تھے، رمضان کیسے گزارتے تھے، اور اب کیا ہو رہا ہے؟ اب یہ ہو رہا ہے کہ سمجھا جاتا ہے کہ رمضان اسی کا نام ہے، اور ہم نے اس طرح سے اگر روزہ رکھ لیا تو بڑا کارنامہ انجام دے دیا۔ پہلے جناب علی بزرگوں سے سنتے تھے کہ رمضان میں شیطان بند ہو جاتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ اب بھی شیطان بند ہوتا ہے، لیکن کہاں پر؟ ٹی وی کے مختلف چینلز میں، سوشل میڈیا میں بند ہوتا ہے شیطان، اور ایک طرح سے شیطان ہمارے ہاتھ میں ہے۔ جب دل چاہا شیطان سے رابطہ ہو گیا اور شیطانی حرکات شروع ہو گئیں۔ قطع نظر اس کے بھول گئے ہم کہ ہمارا روزہ ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، کیا ہے جی صاحب وہ ٹائم پاس کر رہے ہیں،
بھائی رمضان اس لیے نہیں ہے کہ آپ ٹائم پاس کریں اور وہ بھی خرافات میں۔ اور آگے چلیے ایک اور مثال دے دیتا ہوں۔ پہلے یہ ہوتا تھا، امیر گھرانوں کی بات نہیں ہو رہی، متوسط درجے کے جو گھرانے تھے وہ بھی اپنی آدھی افطاری چپ چاپ خاموشی سے غریبوں کو تلاش کر کے ان کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹا کے وہاں لے آ کر دیتے تھے۔ یہ تھا ہمارے بڑوں کا رمضان۔ یہ وہ رمضان تھا جو آج سے 25-30 سال پہلے دیکھا جا سکتا تھا کہ بھائی افطاری میں لازمی طور پر روزانہ کسی نہ کسی غریب گھر کا دروازہ کھٹکھٹا کر ان کو آنا نہ پڑے، ہم جا کر ان کو افطاری پہنچائیں۔ اب کیا ہوتا ہے؟ اب افطار گھر پر نہیں ہوتا، اب افطار ہوتی ہے صاحب کہاں پر؟ ریسٹورنٹ میں افطار کریں گے، یا افطار کے نام پر ایک دعوت ہوتی ہے، دعوت افطار، اور دعوت افطار کے نام پر غریبوں کو نہیں بلایا جاتا، پیٹ بھروں کو بلا کر کھلا کر ہم خوش ہوتے ہیں کہ اوہ صاحب ہم نے افطار پارٹی دے دی۔ جی افطار پارٹی کے لفظ پر یاد آیا کہ بھائی کسی نے کسی سے پوچھا کہ بھائی تمہارا کس پارٹی سے تعلق ہے؟ مختلف سیاسی پارٹیوں کا نام لے کر کہ اس پارٹی سے ہے، اس پارٹی سے، اس پارٹی، بھائی تم کس پارٹی سے تعلق رکھتے ہو؟ کہنے صاحب میری تو ایک ہی پارٹی ہے، اس کا نام ہے افطار پارٹی۔ تو بس افطار پارٹی سے تعلق ہے، اس کے علاوہ کسی پارٹی سے اور کسی سے کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ ہمارا رمضان ہے۔ اور آگے چلیے، پہلے مسجدیں کم ہوا کرتی تھیں، اس کے باوجود لوگ تلاش کرتے تھے، مختلف مساجد میں وقت سے پہلے معلومات کرتے تھے کس مسجد میں اطمینان و سکون سے قرآن پڑھا جائے گا۔ جہاں اطمینان و سکون سے قرآن پڑھا جائے اس مسجد میں رش زیادہ ہوتا تھا، لوگ دور دور سے آتے تھے قرآن سننے کے لیے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ میں یہ کہوں گا، دیگر مساجد کے علاوہ ہماری مسجد کا شمار بھی الحمدللہ اس میں ہوتا ہے، لیکن یہ بات ہے آج سے 25-30 سال پہلے کی۔ جیسے جیسے وقت آگے گزر رہا ہے، اب ماحول کیا بن گیا ہے؟ اب نمازیوں کو اطمینان و سکون والی تراویح نہیں چاہیے، اطمینان و سکون سے قرآن پڑھنے والا حافظ نہیں چاہیے، اب تو حافظ چاہیے تیز گام اور تیز رو والا۔ ایسے حافظوں کی تلاش ہوتی ہے تاکہ ان کے پیچھے نماز پڑھیں اور جلدی جان چھوٹ جائے، گویا نماز نہیں پڑھ رہے، تراویح نہیں ادا کر رہے، جان چھڑا رہے ہیں۔ اور اس کا نتیجہ آپ دیکھ لیجئے، جتنی مختصر تراویح ہوگی اتنا رش زیادہ ہوگا۔ 6 روزہ ہوگی تو سب سے زیادہ رش، 10 روزہ ہوگی تو اس میں رش، اور اسی طرح سے 15 روزہ میں رش، اور جو پورے مہینے جو تراویح چل رہی ہے اس کی اہمیت ذہنوں سے ختم ہو چکی ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہم نے رمضان کی اہمیت کو اپنے ہاتھوں سے کم کیا ہے۔ یہ فرق میں بتلا رہا ہوں پہلے والے رمضان کا اور اس والے رمضان کا۔ پہلے رمضان کیسے ہوتا تھا اور اب کیسے ہوتا ہے؟ پہلے رمضان اس طرح سے گزارا جاتا تھا کہ گھر کے قریبی کوئی مسجد جو ہے اس میں اعتکاف کیا جائے، اور گھر کے قریبی مسجد میں اعتکاف کیوں کرتے تھے؟ دیگر باتوں کے علاوہ ایک یہ بھی ہے کہ محلے داری کا حق ہے، اس مسجد کا حق ہے، یہ مسجد ہمارے حق ہمارے محلے میں ہے، اور اس مسجد میں اگر ہم اعتکاف نہیں بیٹھیں گے تو کون بیٹھے گا؟ ظاہر ہے کہ اعتکاف کی کہنا چاہیے سنت علی الکفایہ ہے، کچھ لوگوں کو تو ادا کرنا ہے، کچھ لوگ ادا کریں گے تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ تو پہلے اس بات کو ترجیح دی جاتی تھی کہ ہم اپنے محلے کی مسجد میں اعتکاف بیٹھیں گے۔ اب کیا ہے؟ اب یہ ہے کہ صاحب زیادہ سے زیادہ سہولتیں کہاں پر ہیں؟ وی آئی پی اور وی وی آئی پی اور ایگزیکٹو کلاس کا اعتکاف کہاں ہے؟ وہ ڈھونڈا جاتا ہے اور وہاں پر اعتکاف میں بیٹھتے ہیں۔ رے صاحب وہاں تو عیش و آرام ہے، وہاں تو یہ سب گرمی کے موسم میں مسجد جو ہے وہ فل اے سی ہے، کہنا چاہیے اس مسجد میں جا کر ہم اعتکاف بیٹھیں گے اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑا اجر و ثواب کما رہے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اپنی محلے میں جو مسجد ہے اس مسجد کا حق آپ نے ادا کیا یا نہیں کیا؟ اعتکاف اگر آپ اپنے گھر کی مسجد میں بیٹھ رہے ہیں، اس کی وجہ سے آپ کو کچھ مشقت برداشت کرنی پڑ رہی تو اس کا ثواب آپ کو زیادہ ملے گا بنسبت اس کے کہ آپ نے اپنی سہولتوں کو دیکھ لیا۔ اور آگے چلیے، آخر میں ایک بات اور کہہ دیتا ہوں کہ جناب علی یہ جو وی آئی پی اور وی وی آئی پی اور ایگزیکٹو کلاس کے اعتکاف کا جہاں تذکرہ ہے، اسی کے ذیل میں یہ بھی ہے کہ رمضان کے مہینے میں ٹریول ایجنٹس جو ہیں ان کو سر کھجانے کی فرصت نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر شخص اس کوشش میں ہے کہ صاحب مجھے یہاں اعتکاف میں نہیں بیٹھنا، وہاں بیٹھنا ہے حرمین میں جا کے، اور حرمین میں جا کر صرف اعتکاف نہیں بیٹھنا بلکہ حرمین میں جا کے سیلفیاں لینی ہے، سیلفیاں اپنے
رشتہ داروں کو بھیجنی ہے، اپنے گھروں پر بھیجنی ہے، تاکہ جو رہا سا اجر و ثواب ہے وہ بھی ختم ہو جائے۔ اعتکاف میں کیا آپ اس لیے بیٹھے تھے کہ سیلفیاں بنا بنا کر اپنے بچوں کو بھیجیں؟ بھائی اعتکاف میں آپ بیٹھے ہیں اجر و ثواب کمانے کے لیے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ عبادات کے لیے۔ نفلی عبادت جتنا چھپ کر کی جائے، جتنا خفیہ طریقے سے کی جائے، اس کا اجر و ثواب اتنا زیادہ ہے۔ ہم نے اس اجر و ثواب کی حقیقت کو ہم بھول گئے ہیں اور اس اجر و ثواب کو کھو دیا ہے، اور اب یہ نمائشی کہنا چاہیے اجر و ثواب چل رہے ہیں۔ نمائشی لحاظ سے ہم اجر و ثواب کماتے ہیں، اور اپنے جو ہمیں اجر و ثواب مل رہا تھا رہا سا اس کو بھی ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے اور اس ماہ مبارک کی عظمتوں کو پہچاننے اور اس کی صحیح قدردانی کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ ذرا غور کیجئے کہ رمضان کا لفظ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کے 999 نام ہیں، انہی ناموں میں سے ایک نام رمضان بھی ہے۔ تو اللہ کے نام کی عظمت کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں ادب سکھایا گیا ہے کہ صرف رمضان نہ بولیں، جب بھی رمضان کا تذکرہ ہو تو ہم رمضان المبارک کہیں، اردو میں رمضان شریف کہیں، جیسے کعبہ شریف کہتے ہیں، مکہ شریف کہتے ہیں، قرآن شریف کہتے ہیں، ایسے ہی رمضان المبارک یا رمضان شریف۔ کیوں؟ اس لیے کہ خالصتاً اللہ کا مہینہ ہے۔ اللہ کے مہینے کا کیا مطلب ہے؟ ایسے ہی جیسے ہم کہتے ہیں یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، قرآن کریم میں ناقۃ اللہ کا تذکرہ ہے۔ تو اللہ کے گھر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر رہتے ہیں۔ گھر کا یہ تصور ہمارے آپ کے لیے تو ہو سکتا ہے، ورنہ زمین و آسمان میں کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں اللہ تعالیٰ موجود نہیں ہو۔ اس کے باوجود ایک خاص جگہ کو بیت اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا گھر۔ اس کی مثال ایسی جیسے سر سے لے کے پاؤں تک ہمارے پورے جسم میں زندگی کے آثار ہیں، اور کسی جگہ بھی پاؤں کہ کسی انگلی میں کسی جگہ پر ایک سوئی چبھے تو وہاں پر بھی تکلیف ہوتی ہے، اور سر میں اگر کوئی سوئی چبھے تو وہاں پر بھی۔ ہر جگہ پر حیات کے اثرات ہیں، زندگی کے اثرات ہیں، لیکن زندگی اصل میں کہاں ہے کوئی شخص نہیں بتا سکتا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ساری کائنات، عرش پر بھی ہیں، فرش پر بھی ہیں، زمین آسمان، ہر وقت ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ موجود ہیں۔ اللہ کی نسبت ہر جگہ ایسی ہی جیسے کہ انسانی زندگی کی نسبت جسم کے ساتھ ہے۔ انسانی زندگی کا سرچشمہ کیا ہے؟ اس کا دل ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، مگر ایک مقام ایسا ہے جو تجلیات الہی کا مرکز ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے بیت اللہ۔ بیت اللہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ اللہ کے رہنے کی جگہ ہے، بلکہ تجلیات الہی کے نزول کی جگہ ہے، ورنہ وجود کے اعتبار سے تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ ہی اسی طرح سے اس مہینے کا بھی یہی حال ہے کہ سارے مہینے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن یہ خاص مہینہ ایسا ہے جو شہر اللہ کہلاتا ہے، اللہ کا مہینہ، اور وہ مہینہ ہے رمضان کا مبارک مہینہ۔ اور اس میں ایک عبادت ایسی ہوتی ہے جو مخلوق اور خالق کے درمیان راز ہے، کسی کو نہیں پتا کہ میرا روزہ ہے یا نہیں ہے، اور اسی وجہ سے اس خاص عبادت کے لیے فرمایا گیا وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور ایک روایت کے مطابق وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، روزے کی جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہے میں خود ہوں، اور جب روزے کے بدلے جب اللہ تعالیٰ مل جاتا ہے تو یہ ایک واحد عبادت ہے۔ اس کی امتیازی شان یہ ہے کہ یہ عبادت معاوضے کے طور پر نہیں دی جائے گی۔ باقی تمام جتنی نیکیاں کی ہیں، کسی شخص کے حقوق اگر غصب کیے ہیں تو حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کے سلسلے میں بدلے کے طور پر عبادتیں دے دی جائیں گی، لیکن یہ وہ واحد عبادت ہے جو بدلے کے طور پر نہیں دی جائے گی۔ یہی مفہوم ہے وَأَنَا أَجْزِي بِهِ کا، وَأَنَا أُجْزَى بِهِ کا۔ اصل ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ رب العزت کی جانب سے ہمیں ایک عظیم نعمت مل رہی ہے، ہم اس نعمت کا شکر ادا کریں، اور شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ ابھی سے کمر ہمت کس لیں، ابھی سے تیاری کر لیں کہ مبارک مہینہ آ رہا ہے، اس مبارک مہینے کا ہم استقبال اپنے اعمال کو درست کر کے ہم اس کا استقبال کریں گے۔ جہاں ایک طرف اتنا عظیم مہینہ ہے اور اس کی اتنی فضائل ہیں، وہاں اگر ہم نے ناشکری کی تو اس کا وبال بھی بہت شدید ہے، بہت سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وبال سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں نیک ہدایت نصیب فرمائے، اور اس ماہ مبارک کی قدر پہچاننے کی اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے اور آپ تمام حضرات کو بھی۔
ہمارے مدرسے کے خادم فضل صاحب علیل ہیں، اس کے علاوہ ڈاکٹر تسکین محمد صاحب، مقبول حسین صاحب، شفیق صاحب اور ان کی اہلیہ، یحییٰ صاحب، سرفراز مغل صاحب اور ان کی اہلیہ، محبت خان صاحب، شفیع الرحمان صاحب، حافظ نعمان راشد صاحب اور اسد صاحب کی والدہ علیل ہیں۔ خصوصی طور پر دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ انہیں اور دیگر تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے۔ جو لوگ مسائل میں گرفتار ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مسائل غیب سے حل فرمائے۔ یکے بعد دیگر بزرگ ہستیاں اٹھ رہی ہیں۔ پچھلے جمعے میں نے تذکرہ کیا تھا، ہمارے بزرگ مولانا مفتی محمود اشرف عثمانی صاحب نور اللہ مرقدہم رحلت فرما گئے تھے۔ ابھی ان کے صدمے کی زخم تازے تھے کہ دوسری بزرگ شخصیت حضرت مولانا احتشام الحق کلیانوی صاحب یہیں جامع مسجد ناظم آباد نمبر 2 کے خطیب اور اس مسجد سے، مسجد کے نمازیوں سے، مجھ سے، ہم سب سے بڑی محبت کرنے والی شخصیت آیا کرتے تھے، یہاں سالہ سال آتے رہے، تشریف لایا کرتے تھے اور تقریر وغیرہ کیا کرتے تھے۔ گزشتہ دنوں ان کا بھی انتقال ہو گیا، ان کے لیے خاص طور سے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ اور یہ ہماری بزرگ ہستیاں، ہر بزرگ ہستی خوبیوں سے بھری ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی خوبیاں اور ان کے محاسن ہمارے اندر بھی پیدا فرمائے۔ جمیل صاحب کے والدین، غلام مصطفیٰ صاحب کی والدہ اور شاہ نواز صاحب کے لیے بھی دعائے مغفرت کی درخواست کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اور ان کی اور دیگر تمام مرحومین کی کامل مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ یہ ایک چھوٹی سی پرچی ملی ہے، اس پر کسی خاتون کا نام ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ خواتین کا نام لے کر دعا نہیں کی جاتی، جن کے لیے بھی دعا کے لیے کہا گیا ہے ہم ان کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں اور دیگر تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے۔ ملک، قوم اور امت مسلمہ کے جتنے بھی مسائل ہیں اللہ تعالیٰ تمام مسائل غیب سے حل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة الحمد لله علي الذات عظيم الصفات سمي السمات كبير الشان جليل القدر رفيع الذكر مطاع الأمر جلي البرهان فخيم الإثم غزيل العلم وسيع الحلم كثير الغفران جميل الثناء جزيل العطاء مجيب الدعاء عميم الإحسان سريع الحساب شديد العقاب أليم العذاب عزيز السلطان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى ميلات الحسنات وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وإياكم والبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين
ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين. ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب وتوكلوا عليه فإن الله يحب المتوكلين. وادعوه فإن ربكم مجيب الداعين واستغفروه يمددكم بأموال وبنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يوم يقول الله لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد بعدد من صلى وصام وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين خصوصا منهم ذي الأصل العريق أمين المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى ثاني الخلفاء ورأس الأتقياء أمين المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى ثالث الخلفاء سيد أصحاب الحياة أمين المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى رابع الخلفاء أسد الله في معركة الأعداء أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى العمين المكرمين بين الناس أبي عمارة الحمزة وأبي الفضل العباس رضي الله تعالى عنهما وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين وعلى أزواجه المطهرات وبناته الطاهرات زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضي الله تعالى عنهن وعلى سائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ربنا اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات.
اللهم بارك لنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم احفظ الحرمين الشريفين، اللهم احفظ المسجد الأقصى يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتقبله منا متقبلا. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. सफ़े इमाम से दुरुस्त फरमा लीजिए, अगली सफ़ों को पहले मुकम्मल कीजिए। الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. والطيبات وسلام على وأشهد أن اللهم صل على السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. سبحان ربي الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے کریم آقا، ہم آپ کے گناہگار سیاکار بندے ہیں. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اے کریم آقا، رمضان المبارک کے مہینے کے آنے سے پہلے
ہمیں گناہوں سے پاک صاف فرما۔ اے اللہ ہمیں گناہوں سے پاک صاف فرما۔ اے اللہ میلے جسموں کے ساتھ، میلی روحوں کے ساتھ تو کسی مہمان کا دنیا میں بھی استقبال نہیں کیا جاتا۔ اے اللہ یہ تو آپ کا بابرکت مہینہ ہے، اللہ اس کے لیے ہمیں پاک صاف فرما دیجئے، اللہ اس کے لیے ہمیں پاک صاف فرما دیجئے، ہماری روحوں کو گناہوں کے اثرات سے 100% پاک صاف فرما دیجئے، گناہوں کو بھی معاف کر دیجئے، گناہوں کے اثرات کو بھی ختم کر دیجئے۔ اللہ آئندہ کے لیے گناہوں سے حفاظت بھی فرما دیجئے، اللہ آئندہ کے لیے گناہوں سے حفاظت اللہ ہماری فرما دیجئے، ہم پر اپنی رحمت فرما دیجئے، ہم پر اپنا کرم فرما دیجئے۔ اے اللہ اس رمضان المبارک کو صحیح طور پر قدردانی کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس کے میں روزوں کا رکھنا آسان فرما، تراویح کا پڑھنا آسان فرما۔ اے کریم آقا آپ کی عبادات کا کرنا ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ آسان فرما اور قبول فرما، ہم پر اپنی رحمت فرما، ہم پر اپنا کرم فرما۔ اے اللہ اپنا فضل فرما، اپنی مہربانی فرما۔ اے کریم آقا اپنی رحمتوں کی پشپناہی نصیب فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اللہ ہماری اس نماز جمعہ کو قبول فرما۔ اے اللہ یہاں پر اکٹھا ہونا قبول فرما، جس طرح آپ نے اللہ ہمیں یہاں پر اکٹھا فرمایا، اللہ ہمیں جنت میں بھی اکٹھا فرما۔ اے کریم آقا ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، ہمارے شہر کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا، بد امنی کا خاتمہ فرما۔ اے اللہ یہاں پر لوگوں کی جان مال اے اللہ محفوظ نہیں، اے کریم آقا اپنی رحمتوں کے ساتھ اللہ اس کو امن کا گہوارہ بنا دیجئے۔ اے اللہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، رب اجعل ھذا البلد آمنا، اللہ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دیجئے۔ آپ نے مکہ مکرمہ کو اے اللہ تا قیامت امن کا گہوارہ بنا دیا تھا۔ اے کریم آقا ہم بھی اسی نسبت سے آپ سے دعا کرتے ہیں، اللہ ہمارے اس ملک کو، ہمارے اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دیجئے۔ اللہ ہر قسم کے بحرانوں کا خاتمہ فرما دیجئے، ہر قسم کے بحرانوں کا خاتمہ فرما کر اے اللہ یہاں پر اسلام کے نظام کو نافذ فرما دیجئے، اسلام کا بول بالا فرما دیجئے، اللہ کفر کا منہ کالا فرما دیجئے۔ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ پروردگار عالم ہم میں جو بیمار ہیں تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری ایک بزرگ ہستی حضرت مفتی شیخ شاہد امین صاحب دامت برکاتہم العالیہ شدید علیل ہیں، اللہ انہیں بھی اور اس کے علاوہ سمیع اللہ عباسی صاحب، حافظ نعمان صاحب، سید منیر شاہ صاحب علیل ہیں۔ اے اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما۔ اللہ ان کے گھروں کے پانی میں شفا نازل فرما، گھروں کے کھانوں میں شفا نازل فرما، اپنی رحمت سے اللہ شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی کامل مغفرت فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے لیے اپنے گھر کا دیدار آسان فرما، ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی در کی حاضری نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔